کچے کے 72 ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں ڈاکوؤں کا سرغنہ بلو تیغانی بھی شامل۔ بلو تیغانی کی سر کی قیمت حکومت سندھ نے 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ہتھیار ڈالنے والوں میں ضلع کشمور، کندکوٹ اور شکارپور کے 65 ڈاکو شامل ہیں۔ ڈاکوؤں نے 200 سے زائد چھوٹے بڑے ہتھیار پولیس کے حوالے کر دیے۔ ہتھیاروں میں 62 G3 رائفل، 97 SMG 48 ڈبل بیرل، 7 RPG اینٹی ٹینک اور اینٹی ایئر کرافٹ گن شامل ہیں۔ آپریشن گھڑی تیغو کے 5 ماہ آپریشن کے بعد دوران 107 مغوی بازیاب کیے گئے۔ آپریشن بچل بھیو میں معروف ڈاکو شیرو مہر ہلاک ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ ہتھیار ڈالنے والے ڈاکوؤں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو شروعات ہے، ابھی مزید کام باقی ہے۔ IG سندھ نے کہا 40 سال سے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ شکارپور سمیت کچھ علاقے ابھی کلیئر نہیں ہو سکے۔ پاکستان نیوی کا بحر عرب میں کامیاب آپریشن، اربوں مالیت کی منشیات پکڑ کر دنیا بھر میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ PNS یرموک نے 97 کروڑ 20 لاکھ ڈالر مالیت کی منشیات قبضے میں لے لی۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ پاک بحریہ قومی سمندری مفادات کے تحفظ اور عالمی امن کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ آپریشن سے پاک سعودی بحری تعاون اور انٹر آپریبلٹی مزید مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی قیادت میں کامیاب کارروائی پر پاک بحریہ کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی۔ کہا مجھ سمیت پوری قوم کو پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں پر فخر ہے۔ امریکی سینٹ کام کا بھی کامیاب آپریشن پر پاک بحریہ کو خراج تحسین۔ سیکیورٹی فورسز کی دل بدین میں باجوڑ میں کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 7 خارجی ہلاک، کئی زخمی ہو گئے۔ دل بدین میں دہشت گرد غار میں پناہ لیے ہوئے تھے جن پر فضائی نگرانی کے ذریعے مسلسل نظر رکھی گئی۔ باجوڑ میں شاہی تنگی جنگل میں خارجیوں کے ٹھکانوں اور سرنگوں کا خاتمہ کیا گیا۔ خوارج کے زیر استعمال اسلحہ، بارودی مواد اور مواصلاتی آلات قبضے میں لے لیے گئے۔ بھارتی وزیر اعظم کو بتا دیا پاکستان سے جنگ نہیں ہونی چاہیے، بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا، تجارت کے ذریعے معاملات حل کر رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا کچھ دیر پہلے بھارتی وزیر اعظم سے تفصیلی گفتگو ہوئی، نریندر مودی سے تجارت سمیت کئی امور پر بات چیت ہوئی۔ میں نے پاکستان اور بھارت کی جنگ تجارت سے روکی، دونوں ممالک کو کہا کہ اگر جنگ کرو گے تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 7 طیارے گرائے گئے، 24 گھنٹوں بعد انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ مزید کہا کہ 2 ہفتوں میں چینی صدر کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات کروں گا۔ چین اور یورپی ممالک نے برسوں امریکہ پر سختی سے محصولات عائد کیے، محصولات کے بغیر امریکی معیشت گرے گی۔ پاکستان کا اعلیٰ سطحی تکنیکی وفد کابل پہنچ گیا۔ وفد کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا نظام میں اصلاحات اور تکنیکی امور کا جائزہ لے گا۔ دوسری جانب باب دوستی کو بند ہوئے 11 روز گزر گئے۔ سرحد بند ہونے سے 5000 پاکستانی واپسی کے منتظر۔ ترخم میں تجارتی گزرگاہ بند ہونے سے ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال سمیت غزہ صورتحال کا جائزہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ بلٹ پروف گاڑیوں کے تنازع میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی انٹری بلٹ پروف گاڑیاں فوری بلوچستان بھجوانے کی حکم دے دیا۔ وفاقی وزیر نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا خیبر پختونخوا کے انکار کے بعد بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا تھا بلوچستان بھی دہشت گردی سے شدید متاثر ہے، اگر خیبر پختونخوا حکومت بلٹ پروف گاڑیاں لینے سے انکاری ہے تو وہ بلوچستان کو دے دی جائیں۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے لیے حفاظتی ساز و سامان کی اشد ضرورت ہے۔ عوامی تحفظ حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح ہے۔ کسی مدرسے یا مسجد کو بند نہیں کیا جائے گا، مدارس یا مساجد کی بندش کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چیئرمین سنی تحریک ثروت اعجاز قادری سے ملاقات میں یقین دہانی۔
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी हमरा थे। मुलाकात में मजहबी हम-आहंगी और यकजहती को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका, सबको मस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी पर हाज़री, दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई, फातिहा ख़वानी भी की। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर की वजूहात बता दी। पुराना शेड्यूल वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब मकामी हुकूमत एक्ट 2022 मतरूक हो चुका। एक्ट 2025 की मंजूरी से नशिस्तों का तरीक़ेकार तब्दील हो गया। पंजाब हुकूमत ने नए कानून के तहत हुदूद का तयन करना है। पंजाब हुकूमत ने हल्कों की हुदूद बंदी के लिए 4 हफ्तों का वक्त मांगा। नए एक्ट की मंजूरी के बाद हदबंदी कानूनी तकाजा है। अगर पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों में काम ना किया तो मामला कमीशन देखेगा। 4 हफ्तों बाद मामला कमीशन के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगा। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया। 94 पर 4 खिलाड़ी आउट। इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद यके बाद दीगरे आउट हो गए। सऊद शकील भी सिर्फ 11 रन ही बना सके। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 404 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका के रबादा की तूफानी इनिंग्स 71 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी विकेट पर 98 रन की शराकत। मतुस्वामी 89 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ट्रिस्टान और स्टब्स की भी सेंचुरीज। टेस्ट डेब्यू करने वाले आसिफ की 6 विकेटें, नुमान अली की 2, शाहीन आफरीदी और साजिद खान ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन बनाए थे। प्रॉटीज बॉलर रबाडा शायकीन से घुल मिल गए, हाथ हिलाकर क्राउड से दाद वसूल की। पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल कर लीं। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा मुआशी इस्तेहकाम और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से जर्मन सरमायाकारों और ताजरों के वफ़द से भी मुलाकात। कहा टैक्स टू GDP शरह को 10.2% से बढ़ाकर 11% करने का हदफ है। करंसी मुस्तहकम, ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। रमो वाले साल के अख्ताम तक ज़खायर 3 माह की दरामदाद तक पहुँचने का इम्कान है। अफराते ज़र 5 से 7% की हद तक रहने की तवक्को है। फिच, S&P और मूडीज़ ने पाकिस्तान की आउटलुक में बेहतरी की है। ज़राई और सनती सारफीन के लिए तवीलुल मुद्दती रिलीफ पैकेज की तैयारी। ज़राई सनती सारफीन के लिए बिजली फ़ी यूनिट 23 रुपये 50 पैसे मुकर्रर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इस वक्त ज़राई सारफीन 38 रुपये और सनती सारफीन 34 रुपये फ़ी यूनिट कीमत अदा कर रहे हैं। पावर डिवीजन रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज़ में रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। वफाक की और सूबाई हुकूमतों की गंदम खरीदारी की इजाज़त बड़ी कामयाबी है। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। केपी में गंदम की पैदावार का मसला है। सिंध और पंजाब से गंदम खरीदारी से मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर गंदम की इमदादी कीमत 3500 तक तय की। सिंध ने वफाक की इमदादी कीमत को कबूल किया। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फ़ी मन से कम नहीं होनी चाहिए थी। वफाक से दरख्वास्त है ज़मींदारों पर टैक्स की शरह कम की जाए। हुकूमत सिंध ज़र टैक्स जमा कराने की तख़ीर बढ़ा रही है। हम 25 एकड़ से कम ज़मीन वाले काश्तकार को 1 बोरी DAP मुफ्त देंगे। सिंध में किसानों को 55 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी पैकेज देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सल्ब कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हिदायत कर दी। खत का मकसद दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। वज़ीर आला ने सूबे भर में तमाम गोदामों को फ्री रजिस्ट्रेशन के अहकाम भी जारी कर दिए। सिंध से सरमायाकारी और सनतों को निकालने की साजिश की गई। मसनूई तरीके से पार्टी फसादात कराए गए। कुछ लोग साजिश का शिकार होकर सिंध से भी चले गए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सनतकारों के साथ मुलाकात।
کہا کچھ لوگوں کو BISP اچھا نہیں لگتا، کراچی اتنا ہی برا ہے تو پورے پاکستان سے لوگ روزگار کے لیے کیوں کراچی آتے ہیں؟ کسان کو سپورٹ پرائز دیں گے تو وہ گندم کاشت کرے گا۔ وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کی اپیل پر گندم کی امدادی قیمت مقرر کی۔ معیشت کا پہیہ کاروباری طبقہ ہی چلا سکتا ہے۔ ٹیکس پیئر ملک کا اثاثہ ہیں، آنکھوں پر بٹھا کر مسائل حل کریں گے۔ کاروباری شعبے کو جتنی آسانیاں دیں گے اتنی ہی صنعتیں لگیں گی۔ پیپلز پارٹی انتقام نہیں لیتی، بہتری کی مہلت دیتی ہے۔ پنجاب حکومت بتائے کہ کاشتکار 5,000 روپے امداد کا کیا کرے، صرف کھاد کی فی بوری 15,000 روپے ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کی، مگر آج کاشتکار کے پاس گندم نہیں ہے۔ گندم مڈل مین کے پاس ہے، اسے فائدہ ہوگا۔ ہمیں وضاحت دی جائے کہ گندم کون خریدے گا، کیونکہ پاس کو ختم کر دیا گیا۔ سیلاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کو غلط اعداد و شمار بتائے گئے۔ ریسرچ سینٹر کاشتکار کو سیڈ ہی فراہم نہیں کر رہے۔ لوکل باڈیز ایکٹ پر اپنا لائحہ عمل جلد دیں گے۔ پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کے بیان کو خود دیکھے گی یا ہم جواب دیں؟ کیا حسن مرتضیٰ اپنی قیادت کے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان، کہا پیپلز پارٹی کی قیادت کو حسن مرتضیٰ کے بیان کا نوٹس لینا چاہیے۔ پیپلز پارٹی کے پنجاب سے ہارے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کی جماعت اقتدار میں بیٹھی اچھی نہیں لگ رہی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان پھر غیر حاضر۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چوتھی مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ مسلسل عدم حاضری پر علیمہ خان کے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مشل کے ضبط کرنے کا حکم، 10 لاکھ کے نئے مشل کے جمع کرانے کا حکم، ضامن عمر شریف کو شوکوز نوٹس جاری، 24 اکتوبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت، SP راول سعد ارشد اور DSP نعیم کو توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری۔ علیمہ خان کے روپوش ہونے کی رپورٹ بوگس قرار دے دی۔ دونوں پولیس افسران کو 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے۔ اگر ہم کیس نہیں سن سکتے تو فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس، افراسیاب خٹک کے وکیل خواجہ احمد حسین کے بھی فل کورٹ کی تشکیل کے حق میں دلائل، موقف اپنایا۔ ابھی تک تو وفاق سے فل کورٹ یا حکم دینے پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ عدالت حکم کے لیے راستہ کیوں مانگ رہی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا، اگر 16 ججز آتے ہیں تو کیا وہ ریگولر بینچ بن جائے گا؟ وکیل احمد حسین نے کہا کہ کل اگر کسی اور ترمیم سے آپ اختیارات چھین لیے گئے تو کیا آپ یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ حکومت نے شوگر ملز کو جلد کرشنگ پر پابند کرنے کے فیصلے پر یو ٹرن لے لیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی غذائی تحفظ کو بریفنگ، کہا شوگر ملز پر کرشنگ شروع کرنے پر دباؤ نہیں ڈالیں گے، جس مل کو جب مناسب لگے وہ کرشنگ شروع کر سکتی ہے۔ IMF معاہدے کے تحت ہم گنے کی قیمت فکس نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت اور شوگر ملز کے درمیان نومبر کے پہلے ہفتے کرشنگ کا معاہدہ ہوا تھا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر غذائی تحفظ رانا تنویر حسین نے دستخط کیے تھے۔ لیٹ کرشنگ شروع ہونے سے گنے کے کاشتکاروں کو نقصان ہوگا، کاشتکار اگلی فصل بروقت نہیں اگا سکیں گے۔ ہنرمند نوجوانوں کے لیے مریم نواز فری پرواز کارڈ کے اجرا کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ ہنرمند پروگرام کے تحت چند ماہ میں 1,80,000 سے زائد نوجوانوں کی ٹریننگ کا نیا ریکارڈ، 75,000 سے زائد ہنرمند نوجوان برسر روزگار، 15,000 انٹرنیشنل اداروں میں روزگار حاصل کرنے میں کامیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی صنعتی ترقی کے لیے انڈسٹری کا نیا سروے کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں 2,158 ٹریننگ لیبز کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ پہلی مرتبہ تعمیراتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 24 کنسنٹریشن لیب قائم کی گئی۔ 3,000 دیہی خواتین کی IT ٹریننگ کے لیے 1 ارب روپے کے فنڈز مختص۔ لاہور ہائی کورٹ میں جنات کے ذریعے خاتون کو اغوا کا کیس، عدالت نے بچی کی بازیابی کے لیے IG پنجاب کو 10 روز کی مہلت دے دی۔ سماعت 6 نومبر تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا، IG صاحب بتائیں یہ کون سے جن تھے جو بچی کو اغوا کر کے لے گئے؟ IG صاحب کیا یہ جن انسان تھے جنہوں نے بچی کو اغوا کیا؟ بچی کا نادرا میں ریکارڈ رجسٹرڈ نہیں تھا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ 2019 میں بچی اپنے گھر سے مبینہ طور پر اغوا ہوئی۔
بچی کی سغرا بی بی نامی خاتون کے ساتھ فون کالز تھی۔ بچی نے جو موبائل فون استعمال کیے وہ نمبرز حاصل کر لیے گئے۔ پاکستان کی کامیابی بھارت کو WAIPA میں پاکستان کی حمایت کرنا پڑ گئی۔ پاکستان کو ورلڈ ایسوسی ایشن آف انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسیز کی صدارت مل گئی۔ پاکستان کے پاس WAIPA کے ساتھ ساؤتھ ایشین ریجن میں صدارت 2027 تک رہے گی۔ شارجہ میں منعقدہ کانفرنس میں پاکستان کے لیے صدارت کا اعلان کیا گیا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ پاکستان اب جنوبی ایشیائی ممالک کی نمائندگی اور قیادت کرے گا۔ غزہ امن معاہدے کو بچانے کی کوشش۔ نائب امریکی صدر JD وینس کی یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات۔ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں سمیت خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نائب امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جنگ بندی مشکل ضرور ہے مگر برقرار رہے گی۔ ہم ایک بہتر مشرق وسطیٰ کے لیے پرامید ہیں۔ اسرائیل امریکہ کے ماتحت نہیں ہے بلکہ صرف مضبوط اتحادی ہے۔ جنگ بندی معاہدہ ابراہم اکارڈ کو وسعت دینے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل اپنے دفاع کے فیصلے خود کرتا ہے۔ اسرائیل کی مضبوطی مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے لیے ناگزیر ہے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اب بھی 13 لاشیں حماس کے پاس ہیں۔ امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوجی امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر نے رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر میکرون نے کہا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ سرحد پر خوراک کا ڈھیر غزہ میں داخلے کی اجازت کا منتظر ہے۔ امریکی صدر اور روسی ہم منصب کے درمیان ہنگری میں طے شدہ ملاقات منسوخ۔ صدر ٹرمپ کے انکار کے بعد روس سے یوکرین کے مختلف شہروں پر فضائی حملے، 6 افراد ہلاک، 21 زخمی۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ حملوں سے ظاہر ہوتا ہے جنگ ختم کرنے کے لیے روس پر ضروری دباؤ نہیں ڈالا گیا۔ امریکی ارب پتی جوڑے نے دریا دلی کی نئی مثال قائم کر دی۔ ہیوسٹن سے تعلق رکھنے والے جوڑے نے 29 کھرب روپے فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کر دیے۔ ارب پتی جوڑے نینسی اور رچ کنڈر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں جب دنیا سے جائیں تو اسے اس سے بہتر چھوڑ کر جائیں جیسے انہوں نے پایا تھا۔ اور پاکستان کے بشرا اختر نے کک باکسنگ ایونٹ میں تاریخ رقم کر دی۔ سری لنکا میں ہونے والا ایونٹ کے FL ٹائٹل جیت لیا۔ بشرا اختر نے سری لنکا کی نمیشا کماری کو شکست دے کر یہ اعزاز اپنے نام کیا۔ بشرا اختر نے جیت کے بعد قومی پرچم کو رنگ میں بچھا کر سجدہ بھی ادا کیا۔